اللهم صل على محمد وعلى یہ اوپر دے ساتھ میں لے ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو میرے مرحومین کو استاد شہید سبت جعفر شہید سردار شہیدار حسینی کے روح کو پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات پیش اللہ حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستكبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت اللہ بالارضین روحی بارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات عزیزان سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ایام فاطمیہ ہے اور اسی سلسلے کی دوسری مجلس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس دور کے اندر کہ جہاں پر ہر انسان اپنی مادیت میں اور اپنی زندگی میں مصروف ہے، وہاں پر ہمیں محمد و آل محمد کے ذکر کی توفیق ہوتی ہے۔ گو کہ یہ بات بہت سادہ سی ہے، لیکن اس کی قدر اور اس کی منزلت روز قیامت میں ہمیں احساس ہوگا کہ ہم کس بہترین ذکر سے اپنی زندگی کو جو ہے وہ پرمقص کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ روز قیامت میں انسان
درگیر ہوگا۔ روایت کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور آپ کے اذان عالی کو معطر کرنے کے لیے بی بی کے فضائل سے، کہ جہاں پر بی بی خود ہزاروں لاکھوں فرشتوں کے ساتھ بہشت میں داخل ہوں گی، رک جائیں گی، آواز آئے گی کہ کیوں رک گئی ہیں؟ کہیں کہ پروردگار تو مجھے آج میری منزلت اور میری قدر دکھا۔ تو پروردگار کے حکم سے ہر جو بھی فرد ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی سیدہ کی محبت ہوگی تو اسے دکھایا جائے گا، اور بی بی پھر کہیں گی کہ یہ جس کے دل میں بھی ذرا بھی محبت ہے اس کو بھی میرے ساتھ جو ہے وہ بہشت میں داخل کر دیں۔ جب وہ افراد جب جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے وہ رک جائیں گے، آواز آئے گی کہ کیوں رک گئے ہو؟ کہا پروردگار آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ منزلت اور قدر جو ہے وہ کیا ہے بی بی کی۔ تو پھر دکھایا جائے گا کہ جس شخص نے، پروردگار جو جنت میں جا رہا ہے اس کے لیے جس شخص نے مجھے بی بی کی محبت کی وجہ سے چاہے کھانا کھلایا ہو، چاہے لباس دیا ہو، چاہے پانی پلایا ہو، چاہے کوئی بھی کام بی بی کی محبت کی وجہ سے کیا ہو، اس کے قلب کو دکھایا جائے گا اور اسے بھی بہشت میں داخل کر دیا جائے گا۔ خب یہ ظاہر ہے کہ اس باتوں کو ہم اس دنیا کے اندر شاید اس طرح سمجھ نہیں سکتے، لیکن آپ اپنی زندگی میں اس کو تجربہ کر سکتے ہیں، پریکٹیکل کر سکتے ہیں کہ آپ کبھی اپنی کسی زندگی کی مشکلات میں جو ہوتی ہیں اس میں پھنسے تو بی بی سے توسل کریں، بی بی کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بی بی کس طرح آپ کی اس دنیا میں بھی جو ہے وہ نصرت فرماتی ہیں۔ اور اسی حوالے سے چند دن آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ عزیزان محترم، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کئی زاویوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل ہدف ان کے اس مقصد کو بیان کرنا ہے جس کے لیے پروردگار نے انہیں زمین پر بھیجا۔ گو کہ مشکل ہے، حق کوئی آسان نہیں ہے، کیونکہ آج معاشرہ جو ہے وہ حق سننے کا قائل کم ہو گیا ہے۔ اس کو وجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اسے بہت زیادہ حق کہا جائے گا تو اس کی زندگی کا اپنا آرام ختم ہوتا ہے، اس کی زندگی کا سکون ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے کہ وہ ابھی جوان نے ماشاءاللہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی اور اس میں بتایا کہ اصل جو ہے وہ بی بی کا حق ولایت کی تکمیل تھی، یعنی ولایت کو کامل کرنا۔ بی بی کسی باغ کے ٹکڑے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں گئی تھی دربار میں، بی بی ان کو باغوں کی ضرورت نہیں ہے عزیزان محترم کہ جن کے لیے خود بہشت کے باغ ان کے ہوں، ان کو دنیا کے باغوں کی ضرورت نہیں ہے، یا ان کے لیے وہ حق ولایت مہم تھا کہ جس کو غصب کیا جا رہا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے بی بی جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلی ہیں۔ وہ خاتون کہ جو رسول خدا کی اکلوتی بیٹی ہیں، وہ خاتون کہ جن کے دروازوں پر فرشتے بھی اجازت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، وہ خاتون کہ اگر چاہتی تو کہہ سکتی تھیں کہ میں تو آخری نبی کی اکلوتی بیٹی ہوں، میں تو سیدۃ النساء العالمین ہوں، میں کیوں جاؤں گلی کوچوں میں کیوں جاؤں بازاروں میں، لیکن جب اطاعت ولایت آتی ہے تو پھر سب سے پہلے یہی گھرانہ ہمیں کھڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی ان کا اصل ہدف ہے عزیزان محترم۔ یہ اس لیے نہیں گئی تھیں یا اس لیے انہوں نے قیام نہیں کیا، یا یوں کہیں آج کی لینگویج میں انہوں نے ریزسٹنس اس لیے نہیں دکھائی کہ انہیں حکومت چاہیے تھی فوراً، نہیں، یہ جانتے تھے کہ جو دڑار آ گیا ہے سسٹم کے اندر وہ اتنی جلدی پورا ہوگا نہیں۔ یا امام حسین علیہ السلام نے جو 61 ہجری میں قیام کیا، امام حسین علیہ السلام 61 ہجری کے اندر فوراً حکومت کو اپنے ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وقت لگے گا، ٹائم لگے گا، تب یہ پوری بشریت ولایت کے میدان میں واپس آئے گی، اور ہم آج جو جمع ہیں اسی ولایت کو میدان میں آنے کے لیے، یعنی اس ولایت کے گرد جمع ہونے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج خدا نے ہمیں دور دراز دنیا کے مختلف حصوں میں بھیجا ہوا ہے، اور اگر آج ہم ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں تو اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ جو حق غضب ہوا مدینہ کے اندر آج ہمیں اس کو واپس لے کر آنا ہے۔
ورنہ یہ نہ ہو کہ ہماری بھی مثال وہی ہو جائے کہ بس ہم گریہ کریں، روئیں اور اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور اس کے بعد بولیں کہ بس بڑا افسوس ہوا، بڑا غم ہوا، اور کسی نے بھی بیوی کی مدد نہیں کی۔ سب مانتے تھے مولا کائنات کو، سب جانتے تھے، سب نے غدیر کی باتوں کو سنا ہوا تھا، لیکن ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف تھا۔ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ آج ہماری زندگی سب چل رہی ہے، ہم حرم بھی جا رہے ہیں، ہماری زیارتیں بھی ہو رہی ہیں، ہماری زندگی بہت اچھی ہے، لیکن اگر آواز آ گئی کہ اس امامت اور ولایت کے لیے اپنے وجود کو قربان کرو، تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا فاطمیہ ہمیں یہی پیغام دیتی ہے یا فاطمیہ ہمیں کوئی اور پیغام دیتی ہے؟ فاطمیہ کا احیاء ہونا آج کے دور کے اندر یہی ہے کہ آج ہم اپنے وقت کے امام کے لیے اپنی زندگی کو پیش کریں۔ جان محترم، گھبرانے کی بھارت ضرورت نہیں ہے، امام ہم سے کوئی بہت بڑا تقاضا نہیں کر رہے، امام ہم سے یہی فرماتے ہیں کہ جو تمہاری صلاحیت ہے اس کو استعمال کرو امام کے ظہور کے لیے۔ اب ہر شخص کے اندر ایک اپنی صلاحیت ہے، ہمیں اسی کو انجام دینا ہے۔ ہماری گفتگو جو ہے وہ اسی سیر تکامل کی طرف ہے کہ اولیاء خدا امتحانات کو قبول کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی میں اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ کیوں ڈالتا ہے؟ تاکہ بشریت کو، انسانوں کو جو ہے وہ ان امتحانوں کے ساتھ لے کر کمال تک لے کے جائیں۔ دوسری طرف شیطان جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ بشریت کو، انسانیت کو دور کرنے کے لیے اپنا کام کر رہا ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ دشمن شناسی ہے۔ اگر ہم دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو پھر ہم آگے موو نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ولایت اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی اسٹڈی کرنا کہ امام کے مقابلے میں جو لوگ آئے وہ تو کون تھے، پلس ان کی کریکٹرسٹکس کیا تھیں، ان کے اندر کون سی ایسی چیزیں تھیں، وہ سسٹم کون سا تھا۔ آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسول خدا پروردگار نے اسلام کے لیے اذن دیا، تبلیغ کے لیے، تو اس وقت شیطان نے جو ہے وہ بہت بڑی جو ہے وہ اس کو صدمہ اور مایوسی ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ چل گیا کہ اب آخری نبی جو ہے وہ آ گیا ہے۔ آخری نبی کون؟ یعنی اب یہ آخری ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب انسانیت کے لیے میسج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ یوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین اب کامل کر دیا ہے۔ لیکن اس کی مایوسی ضرور تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، شیطان نے، اس نے پوری کوشش کی۔ دیکھیں جتنا بڑا ہدایت، جتنی بڑی میسج ہوتی ہے، اتنی ہی بڑی اس کے آگے رکاوٹ آتی ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جا رہے ہوتے ہیں، ذرا سا حادثہ اتنا ہی مہلک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ 20 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں، 20-30، اور اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو گاڑی کو زیادہ نقصان نہیں ہوتا اور جان کو بھی کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن اگر آپ 120، 150، 200 کی اسپیڈ سے جا رہے ہیں تو ذرا سا حادثہ، ذرا سی رکاوٹ آپ کی گاڑی کو بھی تباہ کر سکتی ہے، آپ کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ یعنی جتنی رفتار سے جو چیز جا رہی ہے اس کی ریزسٹنس بھی اتنی ہی رفتار سے ہوتی ہے۔ خود یہ بہرحال یہ لا بھی ہے جو ماشاءاللہ فزکس کیمسٹری پڑھتے رہتے ہیں کہ جتنی سپیڈ ہوتی ہے ریزسٹنس بھی اس کے لیے اتنی ہی آتی ہے۔ اب پیغمبر خدا آخری نبی ہیں، سارے انبیاء کے وارث ہیں، اب وہ کتنا سٹرونگ میسج ہے، یعنی ایک کمپلیٹ میسج پروردگار کا لے کر جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اب اس کے مقابلے میں جو آئے گا وہ شیطان بھی پوری طاقت کے ساتھ آئے گا۔ یہ جو حادثہ ہوا رسول خدا کے جانے کے بعد، ولایت علی ابن ابی طالب کو غضب کرنے کا، یہ چھوٹا حادثہ نہیں ہے۔ واللیل اذا یغشا، یعنی ظلمت، اندھیرا اور جہالت چھا چکی تھی۔ وہ منافقت کہ جو مکہ میں بھی تھی لیکن کم تھی، لیکن جب مدینہ میں آئی تو وہ منافقت گہری ہو گئی۔ مولا متقیان جب خود ایک نامہ لکھتے ہیں محمد ابن ابی بکر کو کہ جو خلیفہ اول کے بیٹے ہیں، محبان علی میں سے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں کہ مجھے رسول خدا نے فرمایا کہ علی، میں تمہارے معاملے میں
کسی سے مجھے وہ نہیں ہے، نہ مشرک سے ہے نہ مومن سے ہے۔ مومن واضح محبت کرتا ہے، مشرک واضح دشمن ہے۔ جو مشکل ہے وہ منافق سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ منافق کی نمازیں سجدے طولانی ہیں، مستحبات پر عمل کرتا ہے لیکن اندر سے منافق ہے۔ عزیزان محترم، خدا نہ خواستہ، بہرحال ہم منافق نہیں ہیں، ہم ظاہری طور پر جو ہیں انشاءاللہ کے باطن سے بھی وہی ہیں، لیکن جو ہمیں کام دیا گیا ہے، منافقت کیا کرتی ہے؟ معاشرے کو ظاہر میں ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ یہ منافقت کے بادل اتنے مضبوط تھے کہ اس خاتون کو، کہ جو جنت سے اتری ہوئی خاتون ہے، جو حورہ انسیہ ہے، اسے اپنی قربانی پیش کرنی پڑ گئی۔ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ بی بی کا مقام کیسا مقام ہے کہ حدیث میں وارد ہوتا ہے کہ جب ملائکہ ایک لمحوں میں، فرشتے پریشان تھے، اچانک سے اندھیرا ہو گیا عرش پہ، تو ایک نور آیا کہ جس نے روشنی دی اور فرشتوں کو راستہ نظر آیا۔ ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں پوچھا، پروردگار یہ کیسا نور ہے؟ تو یہ خدا کی آواز آئی کہ یہ نور حضرت فاطمہ کا نور ہے۔ وہ نور جو ملائکہ کو راستہ دکھائے وہ کتنا لطیف نور ہوگا، اس کو جلنا پڑ گیا اس دنیا کی آتش میں۔ کیوں؟ کیونکہ معاملہ اتنا ہی سخت تھا۔ جو ڈائیورژن کی جا رہی تھی، جو کی جا چکی تھی، اٹ واز ویری ہارڈ۔ یہ آسان نہیں تھا۔ ہم تو تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں، 2-3 چیزیں کرتے ہیں، بس لان بھیجی اور اپنے گھر چلے گئے۔ عزیزان محترم، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اتنا آسان ہوتا تو تاریخ جو ہے وہ ہدایت نہ پاتی حضرت سیدہ کے جلے ہوئے دروازے سے۔ بڑے بڑے علماء نے آ کر اسی جلتے ہوئے دروازے سے ہدایت پائی ہے۔ کیوں پائی ہے؟ کیونکہ یہ ہدایت کے لیے ہے۔ آج ہماری مجلسوں کو، آج ہماری شاعری کو، آج ہمارے نوحوں کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ آج ہم اس کے ذریعے سے ہدایت دیں، نہ لوگوں کو بھگا دیں، نہ لوگوں کو دور کر دیں، نہ اس بات پہ خوش ہوں کہ ہم تو یہ کر رہے ہیں، ہم تو وہ کریں۔ آج کل کی عوام، آج کل کے وہ لوگ جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ۔ عزیزان محترم، جب آپ کریکٹرسٹکس بتائیں گے بی بی کی، جب آپ ان کی خصوصیات بتائیں گے، جب آپ ان کا لوگوں کے لیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کے لیے ساری چیزوں کو قربان کرنا بتائیں گے، تو لوگ خود ان کی طرف آئیں گے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اب اس ٹائم دشمن اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اسٹریٹجی کے ساتھ، اپنے پورے میڈیا کے ساتھ کتنا ہے کہ اس مدینہ کو، کہ جہاں رسول خدا وضو کرتے ہیں اور لوگ تبرک لیتے ہیں، رسول خدا کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی۔ اللہ اکبر! یعنی کتنا اسٹرانگ پلان تھا، کتنا سیٹ اپ تھا۔ تو آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج دشمن سو گیا ہے؟ آج اگر یوسف زہرا ظہور نہیں کر رہا تو آج بھی بی بی دروازے کھٹکھٹا رہی ہے کہ دیکھو میرا فرزند غیبت میں ہے۔ جس طرح علی کو غیبت میں ڈال دیا اور مدینہ کے لوگ خاموش تھے، آج آخری فرزند غیبت میں ہے۔ آج ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ آج بی بی ہم سے بھی تقاضا کرتی ہے کہ میرے بیٹے کی ولایت کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ مگر میں اپنی زندگی میں مصروف ہو جانے والا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کے ظہور کے لیے رکاوٹ کیا ہے۔ اب جتنی بڑی رسالت ہوتی ہے اتنا ہی بڑا دشمن پلان لے کر آتا ہے۔ جس طرح حضرت نوح کے لیے مشکلات تھیں، کشتی کی بنائی، اسی طرح ہر نبی کے مقابلے میں انہی کے حساب سے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، فرعون آیا، اللہ نے ان کو عصا دی ہوئی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں بھی اسی طرح لوگ آئے، حضرت یوسف کے مقابلے میں۔ رسول خدا ایک بڑی رسالت لے کر، ایک بڑا میسج لے کر آئے تھے کہ اب یہ جو لوگ ہیں یہ قیامت تک کامیابی کی طرف مقابلے میں۔ اب جو آنے والا ہے آخری، وہ ان تمام انبیاء کا وارث ہے۔ اس کے مقابلے میں جو سسٹم ہے وہ کیا ہے؟ وہ کس طرح آئے گا؟ وہ کس طرح آ چکا ہے؟ عزیزان محترم،
تو آج آپ دیکھیں، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، آج دشمن آپ کے سامنے نہیں آئے گا ڈائریکٹ. آج دشمن کیا کر رہا ہے؟ وسیلے کے ذریعے سے. کیا وسیلہ ہے دشمن کے پاس؟ فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ. یہ کیا ہے؟ یہ بچے بھی پریشان ہو جائیں گے، مولانا یہ تو سب ہمارے موبائلوں کے اندر بھی ہے. اب یہ دشمن کا پلیٹ فارم ہے. کس نے بنایا ہے؟ دشمن نے بنایا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب پہ میں مجلس ڈال دوں، یوٹیوب پہ میں نوحہ ڈال دوں تو میں نے بڑا کام کر لیا. عزیزان محترم، دشمن کے زمین میں کبھی جنگ جیتی نہیں جا سکتی، یاد رکھیے گا. دشمن اس کی زمین ہے، وہ جب دل چاہتا ہے آپ کا یوٹیوب بند کر دیتا ہے. جو جب دل چاہتا ہے آپ قاسم سلیمانی کی تصویر ڈالیں، آپ کا انسٹاگرام بند ہو جائے گا، آپ کا فیس بک بند ہو جائے گا. کیوں بند ہو جائے گا؟ کیونکہ زمین اس کی ہے. امام حسین علیہ السلام جب کربلا پہنچے ہیں تو امام حسین نے کربلا کی زمین خریدی ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین دوسری کی زمین میں جنگ لڑنے آیا تھا. جنگ اپنی زمین میں جیتی جاتی ہے. آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کہاں ہیں؟ آج ہم کتنی اپلیکیشن، کتنا سسٹم ڈیزائن کر چکے ہیں. آج سب کچھ دشمن کا بنایا ہوا ہے. سب وہ ہمیں ٹریک کر رہا ہے، ہم جاتے کہاں ہیں، ہم کھاتے کیا ہیں، ہم پیتے کیا ہیں. ایوری تھنگ از سسٹمیٹک ہے، سب اس کے پاس ہے. تو آج ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ دشمن ان وسیلوں کے ذریعے، دشمن آپ کے سامنے دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا، دشمن آپ کے بچے کو زہریلی چاکلیٹ نہیں دے گا، دشمن آپ کے بچے کا اخلاق برباد کرے گا، دشمن آپ کی بیٹی کا کردار خراب کرے گا انسٹاگرام کے ذریعے سے. اس کو بتائے گا ایسی پوسٹ کرو، ایسی چیزیں کرو. وہ آہستہ آہستہ اسلامک لائف سٹائل ٹوٹ جائے گا. دشمن وسیلے کا قائل ہے، دشمن وسیلے کا قائل ہے، اور اہل بیت کے ماننے والے وسیلے میں مشکل پیدا ہو گئی ہے ان کی. وزان محترم، ہم کہاں جا رہے ہیں جب دشمن وسیلوں کے ذریعے سے آج ہمیں اٹیک کر رہا ہے؟ تو جہاں خدا خود قرآن میں ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم وسیلے کے ذریعے سے میرے پاس آؤ، وہاں پر ہمیں مشکلات ہوتی ہیں. اب یہ بھی دشمن کی سازش ہے. آپ دشمن کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دشمن باہر سے آئے گا. شیطان نے کیا کہا ہے قرآن کے اندر؟ میں رائٹ سے آؤں گا، میں لیفٹ سے آؤں گا، میں فرنٹ سے آؤں گا، میں بیک سے آؤں گا. آج کلچر، آج لباس، آج جو ہے وہ مذہب کے اندر گھس گیا دشمن. کہاں سے؟ جو لوگ مذہبی ہیں ان کو تو خرابی باہر سے تھوڑی دی جائے گی. جو لوگ مذہبی ہیں ان کو ان کے عقیدے خراب کیے جائیں گے، ان کے عقیدوں کے اندر کنفیوژن کریٹ کی جائے گی. آج یوتھ جو ہے وہ ایتھسٹ ہو رہا ہے. آج یوتھ مولانا وسیلہ، مولانا حدیث کے ساتھ صحیح ہے نہیں ہے. وہ یہ جو نو مولود لوگ ہیں کہ جنہوں نے حوضے کی شکل بھی صحیح طرح دیکھی نہیں ہے، آپ ان پر یقین کریں گے یا آیت اللہ عظمیٰ بہجت جیسی شخصیت پہ یقین کریں گے؟ آیت اللہ عظمیٰ بہجت ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث قصہ کا ختم رکھتے ہیں. آپ کے لیے یہ رول ماڈل ہے، یہ رول ماڈل ہے کہ جو پتہ نہیں کہاں سے پیسے لے رہے ہیں، کس کی زبان بول رہے ہیں. آپ اس کے لیے پریشان ہیں. عزیزان محترم، آپ دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریں. دشمن آپ کے عقیدے کو سست کرنا چاہتا ہے، سلو کرنا. آپ سے آپ کا دین چھیننے نہیں آئے گا دشمن. Nobody come to say کہ آپ اسلام چینج کر دو، آپ شیعہ چینج کر دو. نہیں، یہ شیعوں میں تھوڑا سا مسئلہ ہے، یہ تھوڑا عقائد یوں ہے. یہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ ویسے بھی نیٹ فلکس، ٹی وی سیزن، ایمیزون سیریز، پرائم سیریز، یہ ساری چیزیں تو ہم لوگ صبح شام دیکھتے رہتے ہیں. تو اس دیکھنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے اوپر من و سلوہ اترے گا. ذہن تو ویسے ہی خراب ہے، سسٹم تو ویسے ہی اکھڑا ہوا ہے، مشکلات تو ویسی ہیں. تو ذرا سی کوئی مولانا یہ بہت پرابلم ہے، یہ ابھی کوشچن بہت زیادہ ہے. کس چیز کے کوشچن ہے؟ 1400 سال گزر گئے، آپ کی تشیع وسیلے پر قائم ہے. اگر آپ وسیلے کو باہر نکالیں تو آپ کے پاس ہے کیا پھر تشیع کے اندر؟ آپ کا مین عقیدہ امامت ہے، آپ کی زندگیوں میں استغاثہ ہے. یا غیاث المستغیثین، یا مہدی ادرکنی. تو اگر آپ اس کو ہٹا دیں تو آپ کے پاس ہے کیا پھر؟ تو آپ پھر یہ مت کہیں کہ آپ شیعہ ہیں. آپ اپنا مذہب چینج کر لیں، وی ہیو نو ایشوز، ہمیں آپ سے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ کتنے لوگ ہیں جو 12 امام کو نہیں مانتے، کتنے لوگ ہیں جو 6 امام کو مانتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو 4 امام مانتے رہے. ہمیں اس سے کسی سے پرابلم نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اشنا عشری ہیں
تو آپ کو 12 پر پابند رہنا ہے اور 12 کے لیے کام کرنا ہے۔ آیت اللہ شمس الدین اپنی کتاب روزگاران میں استغاثے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جان محترم بیان کرتے ہیں کہ یزد کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو کربلا میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میرا جو ہے وہ ایک رشتہ دار تھا، میرے چچا کا بیٹا شیخ علی، وہ خود یزد کا عالم دین تھا۔ اس زمانے میں لوگ ٹریول جب کرتے تھے، حج پہ جاتے تھے تو مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے جاتے تھے، تو کہتے ہیں وہ یہاں آیا اور ہم نے کربلا سے اس کو خدا حافظ کیا۔ کافی عرصہ گزر گیا، کاروان واپس نہیں آیا۔ میں پریشان، جب کاروان واپس آیا تو میں نے کہا کہ وہ کہاں ہے؟ کہا کہ ہم نے وہ آخری دن ایک دن زیارت پہ گیا کعبہ کا طواف کرنے، ہم نے اس کا بہت انتظار کیا، ہم دیکھتے رہے مگر وہ واپس نہیں آیا۔ ہم سمجھ گئے کہ اسے جو اہل بیت کے دشمن ہیں انہوں نے پکڑ لیا ہوگا اور اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ ہم اس کا سامان لے آئے ہیں اور ہم یزد کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ میں بڑا پریشان، کافی عرصہ گزر گیا، میں نے ایک دن دیکھا کہ میرا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ جیسے ہی دروازہ میں نے کھولا تو میرا وہ رشتہ دار، وہ عالم دین باہر کھڑا ہوا۔ میں کہا تم یہاں کہاں سے آ گئے؟ تم تو مکہ میں کھو گئے تھے۔ کہا نہیں، میں مکہ سے نہیں، میں یزد سے آ رہا ہوں۔ کہا تو یزد سے کیسے آ رہے ہو؟ تمہیں تو مکہ سے آنا تھا۔ کہا میں بھی تھکا ہوا آیا، مجھے اندر تو آنے دو، مجھے چائے تو پلاؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ خیر بیٹھا، جب وہ تھوڑی تھکاوٹ دور ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں آخری طواف کرنے اور حرم میں نماز پڑھنے گیا، واپس آ رہا تھا تو مجھے ایک شخص بڑی بڑی مونچھیں اور داڑھی بھی نہیں ہے مجھے ملا اور کہا کہ شیخ علی تم یزدی؟ کہتا ہاں۔ کہتا ہے مجھے نہیں پہچانا؟ کہا میں نے نہیں پہچانا۔ کہا نہیں میں تمہارا جاننے والا ہوں۔ کہا مجھے زبردستی اپنے گھر لے گیا، میں نے کہا مجھے واپس جانا، کہہ رہا نہیں مجھے کھانا کھلایا، نماز پڑھی۔ کہتا مجھے جانے دو، میرے جو ساتھ کاروان ہے وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ رہا نہیں رکو، آج رات یہیں رکو۔ خلاصہ مجھے زبردستی اس نے روکا۔ پھر میں نے دیکھا کچھ لوگ آئے جو شیعوں کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ شیعہ ایسے کرتے ہیں، شیعہ ایسے کرتے ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ یہ لوگ دوسرے ہیں، تو کہا کہ یہ بھی ان میں سے ایک شیعہ ہے اور آج ہم اس کو بھی قتل کریں گے۔ تو اس نے کہا کہ تو اس شخص نے مجھے کہا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ میں یزد میں تمہارے مدرسے کے برابر میں رہتا تھا، میں دوسرے صوبے کا تھا، لیکن میں نے تقیہ کیا ہوا تھا کہ میں شیعہ نہیں ہوں، تو آج ہم تمہیں بھی قتل کریں گے۔ اب وہ پلاننگ کرنے لگے مجھے قتل کیسے کریں، تو میں نے انہیں کہا کہ مجھے جانے دو۔ کہا نہیں آج جانے نہیں دیں گے۔ تو میں نے اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ کہا کہ پڑھ لو۔ کہا میں یہاں نہیں پڑھ سکتا، مجھے صحن میں پڑھنے دو تاکہ میں خلوص اور اخلاص کے ساتھ پڑھوں۔ کہا میں نے 2 رکعت نماز استغاثہ حضرت زہرا پڑھی اور سجدے کے اندر 410 دفعہ یا مولاتی یا فاطمہ تو غیثینی، اے میری مولا، اے میری صحیح بی بی میری مدد کرے۔ بی بی یہ میں نہیں چاہتا کہ یہ آپ کے دشمن مجھے اس طرح یہاں پر ختم کر دیں۔ کہا بس میں نے نماز پڑھی تو مجھے اچانک سے خیال آیا کہ میں چھت پہ چلا جاؤں اور چھت سے کود جاؤں، مولا نے میری سن لی تو مولا مجھے اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے اور میں گرنے سے بچ جاؤں گا اور میں فرار کروں گا۔ جیسے ہی میں چھت پر گیا تو مجھے مکہ کے پہاڑ نظر نہیں آئے، کہاں غائب ہو گئے۔ اچانک سے میں نے دیکھا کہ یہ تو یزد کی پہاڑیاں ہیں۔ جب میں نے دیکھا تو میں تو اپنے گھر میں کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ بیدار ہوں، لیکن میں ویسے ہی اپنے گھر میں دیکھا، رات کا وقت ہے، بچے سو رہے ہیں۔ میں نے اوپر سے چھت کا دروازہ کھٹکھٹایا، بچے گھبرا گئے۔ کہا کون؟ کہا میں تمہارا والد ہوں۔ کہا آپ تو مکہ گئے تھے؟ کہہ رہے دروازہ کھولو میں تمہیں داستان بتاتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک نماز استغاثہ مکہ سے واپس یزد لے آئی۔ ایمان چاہیے، ایمان، سست دین نہیں چاہیے، کھوکھلا دین نہیں چاہیے۔ کربلا 72 لوگوں کی جگہ، 72,000 کی جگہ نہیں تھی۔ آج ہم گھبراتے ہیں کہ لوگ دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام 313 کا انتظار کر رہے ہیں، 313 کنفرمڈ ہیں، ہو بھی چکے ہیں، نام بھی ان کے کنفرمڈ ہیں۔ پھر آپ بولیں گے ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ ظہور اس لیے نہیں ہو رہا، ہم لوگ صحیح نہیں ہو رہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ مجھے ناراض ہو جائیں، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں صحیح نہیں ہوں۔
میرے اندر مشکل ہے، میں اپنی لائف میں آسانی ڈھونڈ رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں ڈسٹرب ہو۔ مولانا صاحب میں کیسے کروں گا؟ عزیزان محترم، یعنی کیا؟ یعنی جب آپ چاہتے ہیں کہ ولایت جو ہے وہ اس ٹائم دنیا میں چھائے تو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اب نہیں بولا نا میں تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تو اچھے اچھے جہازوں میں بیٹھوں، امام حسین کی زری کو چوم کے واپس آ جاؤں، بس مجھے یہی ثواب چاہیے مولانا، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ یقیناً اس کا بھی ثواب ہے، لیکن بیوی آپ سے کچھ اور تقاضا کر رہی ہے۔ اللہ نے ہمیں صلاحیت دی ہے عزیزان محترم، ہم چاہیں تو پوری دنیا کو پلٹ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم خود غاب غفلت میں، ہم خود اپنے نفس کا شکار ہیں، سامنے بہت اچھے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اپنی تنہائی میں خوف خدا نہیں ہے۔ آج جوان تنہائی میں خدا کی بارگاہ میں گناہ کرتا ہے، یعنی وہ اصل اندر سے برا نہیں ہے، لیکن کیونکہ دشمن نے سسٹم ایسا دے دیا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے۔ یہ سب دشمن کا سسٹم ہے، آج آپ کے سامنے گناہ آسان ہو گیا ہے۔ آج انسان نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی کیفیت نماز میں نہیں ہے۔ آج خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے وقت ہاتھ اٹھتے ہیں، لیکن دعا اس کی مادیت سے بھری ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں ائمہ علیہ السلام کیسی دعائیں کرتے تھے، صحیفہ سجادیہ دعاؤں سے بھری ہوئی ہے۔ خود بیوی کی دعائیں دیکھیں آپ، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کو رات کی تنہائی میں کبھی اپنے لیے دعا مانگتے، کس کے لیے مانگ رہی؟ ہمسایوں کے لیے، ہمسایوں کے ہمسایوں کے لیے۔ کیا ہماری زندگی میں یہ سب کچھ ہے؟ کیا ہم دوسروں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا رابطہ ہے، بیوی کی عبادت دیکھیں آپ، روایات کہتی ہے کہ ہر وقت کی نماز بیوی کے محراب سے جہاں نماز پڑھتی تھی ایک الگ نور نکلتا تھا اور آسمان کی طرف جاتا تھا۔ کیا یہ ہم اپنے اندر چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت ایسی ہو؟ ایک ماں ہوتے ہوئے ان کا کردار، ایک زوجہ وائف ہوتے ہوئے ان کا کردار، ایک بیٹی ہوتے ہوئے ان کا کردار، ایک معاشرے میں ایک مقام ہوتے ہوئے ان کا کردار کیا ہے؟ اگر کوئی سائل ان کے دروازے پر آتا ہے تو کیا خالی ہاتھ گیا؟ اپنی شادی کی رات میں اپنا نیا لباس سائل کو دے دیا۔ رسول خدا جب پہنچے بیوی کی خدمت میں، کہا کہ بیٹی لباس کہاں ہے؟ کہا بابا سائل آ گیا تھا، میں نے اسے نیا لباس دے دیا۔ کہا بیٹی پرانا لباس دے دیتی، نیا اپنے لیے رکھ لیتی۔ کہا بابا آپ بھی تو ایک دفعہ آ رہے تھے، آپ سے سائل نے کچھ مانگا، آپ نے تو اپنا پیراہن دے دیا، اپنا لباس دے دیا، آپ تو ویسے ہی گھر آ گئے، میں آپ کی بیٹی ہوں۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ کوالٹیز خدا کی راہ میں دینا، یہ ہماری زندگی میں کتنی ہے؟ وہ وصیت نامہ جو ہم مصائب میں پڑھتے ہیں، البتہ وہ وصیت بیوی کی جو مولا کائنات سے کر رہی، وہ مصائب میں پڑھتے گزر جاتے، لیکن اس پہ تھوڑا سوچنے کے لیے ہمیں ٹائم لینا چاہیے کہ ایک خاتون جو کہ ایسی خاتون ہے کہ جس کے لیے قرآن کی آیات نازل ہو رہی ہیں، جو مقام محور ہے، سینٹر پوائنٹ ہے اہل کسا کا، حدیث کسا کا، جس کے لیے رسول کھڑے ہو رہے ہیں، وہ خاتون اپنے آخری ٹائم پر اپنے ہسبینڈ سے کیا کہہ رہی ہے؟ علی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ کیا میں نے کبھی آپ کے حق میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ کیا آج ہماری بیٹیوں کی تربیت ایسی ہو رہی ہے معاشرے میں؟ کیا آج ہم اپنی بیٹی کو ایسا گھر دے رہے ہیں کہ جس کے گھر میں امام کے سپاہی پیدا ہوں؟ یا آج ہم مٹلسٹک مادیت کے اندر شادی ایسی ہو، گھر ایسا ہو، چیزیں ایسی ہوں؟ جانے محترم پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر تو کوئی بھی آئے گا، کبھی بولے گا وسیلہ نہیں آتا، اب آپ بولے گا ہاں ٹھیک ہو رہا ہے، کبھی بولے گا توحید نہیں ہے، کل آہستہ آہستہ آپ کو امامت سے غائب کر دے گا،
پھر آپ امام زمانہ کو بھی چھوڑ دیے گا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا آخری زمانے کی حدیثیں پوری ہو رہی ہیں کہ آخری زمانے میں ایمان قائم رکھنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پہ آگ رکھنا ہوگا. مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زمانہ آ گیا ہے؟ تو یہاں پر عزیزان محترم بہت زیادہ اپنے آپ کو اس گھرانے سے جوڑنے کی ضرورت ہے. دشمن کا پہلا کام اسلام پر جو ضربہ ہے وہ اسلامی لائف سٹائل کو بریک کرنا ہے. جب ایک گھر اسلامی نہیں ہوگا تو پھر آپ ساری چیزیں اس سے کروا سکتے ہیں. آج ٹی وی ڈراموں کے ذریعے سے، کلچر کے ذریعے سے، ساری چیزوں کے ذریعے سے آج آپ دیکھیں کہ جو سب سے زیادہ چیز نقصان دہ وہ کیا ہے؟ وہ گھر ہے. جب ایک خاتون خراب ہو جائے تو اس کی اولاد بھی خراب ہو جاتی ہے، اس کا شوہر بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا سب کچھ خراب. عزیزان محترم ہمیں اپنے زمانے کے دشمن کو سمجھنا پڑے گا. کس طرح ہم بیوی کی ولایت کا ڈیفینڈ کریں گے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے امام کے لیے، اپنے وقت کے امام کے لیے نکلی ہے. وہ یہ جو شفاعت انہیں نصیب ہوئی ہے یہ یقیناً وہ مقام ہے کہ پروردگار نے بیوی کو عطا کیا. ایک جوان طالب علم بازار سے جا رہا تھا تو کسی نامحرم پر نگاہ پڑی، اور نگاہ پڑتی تو وہ تصویر یعنی وہ شکل اس کے دل میں بیٹھ گئی. اب انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے. اپنے استاد کی خدمت میں گیا، وہ استاد جو دل کو دیکھتا تھا، جسے باطن نظر آتا تھا، اس نے اپنے استاد سے کہا کہ میرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ تو استاد نے کہا کہ میں تمہیں نہیں دیکھوں گا، تمہارے ساتھ فلانی خاتون موجود ہے. یہ جو بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ایک دفعہ دیکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ہماری تو نیت اچھی ہے. آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، شیطان کی نیت اچھی نہیں ہے. شیطان اپنی نیت کے ساتھ آپ کو چیزیں دکھاتا ہے. خوب ایک تصویر انسان کے اعصاب پہ طاری ہو جاتی ہے، یعنی انسان کے برین کو کنٹرول کر لیتی ہے. استاد نے کہا کہ جب تک وہ خاتون تمہارے ساتھ ہے میں تمہیں نہیں دیکھوں. عزیزان محترم وہ جوان گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، استغفار کیا خدا کی بارگاہ. بعد میں اس نے کیا کہا؟ بیوی سے متصل ہوا، یا سیدی یا مولائی، بیوی میری عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، خدا کے لیے مجھے بچا لیں. اگر آپ نے نہ بچایا تو میں برباد ہو جاؤں. وہ تصویر اس کے دل سے باہر چلی گئی. کائنات کے امور میں بیوی کو تصرف حاصل ہے. آپ کوشش تو کر کے دیکھیں اپنی زندگی میں، آپ پھنس کے تو دیکھیں. پھنستا تو خیر ہر کوئی ہے، ہم ویسے ہی پھنسے ہوئے ہیں. جانے ہوتا ہم زیادہ تر جو مشکل ہوتی ہے ہماری وہ ظاہری ہے، یعنی بزنس، کام، کاروبار. ہمیں روح کے مسائل کا نہیں پتہ. یعنی آپ توسل کریں بیوی سے کہ بیوی میری مدد کرے، میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ پاتا، میری زندگی گزرتی جا رہی ہے، مجھے لذت. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کا شاگرد کہہ رہے ہیں کہ سجدے کی حالت میں کئی دیر گھنٹوں تک سجدے، ہماری زندگی میں منٹوں کے سجدے نہیں ہیں. وہ بھی تو ایک عالم ہے، وہ بھی تو ایک کیفیت ہے. ہماری زندگی گزر گئی، قرآن ہم سے گفتگو کرتا ہوا نظر نہیں آتا. آیت اللہ عظمہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم جب نجف میں تھے تو تہجد کی نماز میں دعائے جوشن کبیر پڑھتے تھے. ہم سے رمضان میں نہیں پڑھی جاتی، وہاں شب میں دعائے ابو حمزہ پڑھی جا رہی ہے، دعائے کمیل پڑھی جا رہی ہے. جانے یہ جو معنویت کے مقامات ہیں یہ ہم کب محسوس کریں گے اپنی زندگی میں؟ ورنہ روز قیامت میں ایک حسرت ہوگی. بیوی کو وسیلہ قرار دیں خدا کی بارگاہ میں، پھر دیکھیں کہ آپ کے لیے خدا کیسی چیزوں کو کھولتا ہے. عالم دین بیان کرتے ہیں واقعہ، جرمنی کا واقعہ ہے، اور 2 میاں بیوی جو کہ جرمن تھے اس زمانے میں، غالباً آیت اللہ میلانی
وہاں ہوا کرتے تھے، ان کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ کہا کہ کیسے، کس طرح تم اسلام کی طرف متوجہ ہوئے؟ کہا کہ میری بیٹی ہے جو کہ شدید بیمار ہے، اور حادثے کی وجہ سے اس کے بدن کی ایسی ہے کہ وہ چل نہیں سکتی، اپاہج تھی۔ ہم نے دنیا جہان کے ڈاکٹروں کو دکھایا لیکن وہ صحیح نہیں ہوئی۔ ہمارے وہاں پر ایک بوڑھی عورت کہ جس کا تعلق غالباً ایران سے تھا، کام کرنے آتی تھی، ایک دفعہ وہ آئی اور اس نے یہ کہا کہ مجھے یہ کہا کہ آپ آخری پیغمبر کی آخری بیٹی سے تب متصل ہوں، ان سے وسیلہ کرا دیں، ان کو کہیں کہ جس طرح آپ کی بدن کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، میری بیٹی پر کرم کیجیے، میری بیٹی کو شفا دیں۔ کہا کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا یہ ساری چیزیں پڑھ رہا تھا، وہ بیوی بھی اپنے طریقے سے عبادت کرنے لگ گئی۔ اس نے بھی ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا یا سیدہ، وہ کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں مگر آپ سے متصل ہوئے ہیں، بیوی عزت رکھ لیجیے۔ کہتے ہیں کچھ دیر گزری، میں نے کیا دیکھا، میری بیٹی دوڑتی ہوئی آئی، کہا کہ بابا خدا حافظ کرے، وہ جو ایک خاتون آئی تھی۔ کہا کہ ہوا کیا؟ کہا کہ میں اپنے بستر پر تھی اور ایک خاتون آئی اور اس نے میرے بدن پر ہاتھ پھیرا اور مجھے شفا دے دی۔ عزیزان محترم، وہ جو خود اپنی زندگی کے آخری لمحوں تک اپنے زخموں کو چھپاتی رہی، وہ خود جس نے حضرت علی کو نہ بتایا کہ ہاتھ کے زخم کیسے ہیں، چہرے کا کبوت کیسا ہے، پسلیاں کتنی ٹوٹی ہوئی ہیں۔ عزیزان محترم، کسی کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو نا تو اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ دو روایتیں ہیں نا، یہ 75 دن کی روایت ہے، ایک 95 دن ہے۔ آپ تصور کریں کہ کم سے کم اگر 75 دن بھی تھے تو بی بی کس طرح چلتی تھی۔ مقاتل یہی کہتے ہیں کہ دیوار کا سہارا لے کر ایک ہاتھ پسلیوں پر رکھ کر کس طرح بچوں کو کھانا کھلاتی ہوں گی۔ چھوٹے بچے، خدا ان کے ماں باپ کو ان کا اجر دے کہ جو بیوی کے لیے اس طرح گریہ کر رہے ہیں۔ اگر ماں بیمار ہو جائے بچے پریشان ہو جاتے ہیں، ماں بیمار ہو جائے بچوں کو کھانا کوئی نہیں دے سکتا، ماں بیمار ہو جائے بچے لباس نہیں پہن سکتے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ آپ خود تصور کریں علی کے گھر میں یہ چند عرصے تک کس طرح سیدہ نے خبر نہ ہونے دی کہ میں اپنے بچوں کو نہ بتاؤں۔ ہاں عزاداران محترم، یہ تو وہ علی جانتا ہے، شب میت رات کی تاریکی میں غسل دینا۔ اب سمجھ میں آتا ہے نا، بیوی نے کہا کہ مجھے دفنلی فی اللیل غسلنی فی اللیل، مجھے رات کو غسل دیجیے گا۔ خوب یقیناً ایک حکمت یہی ہوگی کہ رات کی تاریکی میں میرے زخم علی کو نظر نہ آئے۔ ہاں وہ علی کہ جسے خیبر، خندق، احد جیسی طاقتیں اکھاڑ نہ پائیں، وہ علی غسل دیتے ہوئے گریہ کر رہا ہے۔ پوچھا علی آپ تو کہہ رہے تھے بچوں کو کہ گریہ نہیں کیجیے گا، کہیں لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہا فاطمہ اپنے زخم مجھ سے چھپاتی رہی۔ عزاداران محترم، یہ علی کے لیے آسان نہیں ہے۔ بس چند جملے کہوں گا، ایام باقی ہیں، چلتے رہیں گے، مصائب آپ سنتے رہیں گے۔ عزاداران محترم، یہ بیٹی رسول خدا کو بہت پسند تھی۔ جب بیوی کو غسل کفن دے دیا گیا، جو ہے وہ بچوں کو، جب بچے اپنی ماں کے بدن سے آ کر لپٹے ہیں
عزاداران محترم کہتے ہیں کہ عرش پر کوہرام مچ گیا، آواز آئی علی بچوں کو بدن سے جدا کرو، عرش پہ گریا ہے ملائکہ، میں کہوں گا یا علی یہ گھر آپ کا گھر ہے، بی بی غسل و کفن کے ساتھ موجود ہیں، یہ بچے آپ کے بچے ہیں اور کوہرام مچ رہا ہے، لا یوم کا ابا عبداللہ، آپ کا یہی فرزند ہوگا کربلا میں، اور پھر اس کے بھی بچے ہوں گے جو اس کے بدن کے اوپر ہوں گے، مگر کوئی کوہرام نہیں بچے گا، بلکہ بچوں کو پیار سے نہیں تماچوں سے ہٹایا جائے گا یا علی۔ لیکن عزاداران محترم جو غم علی کے دل میں بیٹھا وہ کسی کے دل میں نہیں بیٹھا، شب کی تاریکی میں نہ جانے کہاں پر لے جا کر سیدہ کو دفن کیا ہے، کہتے ہیں کہ جب دفن کیا حضرت علی وہیں بیٹھ گئے، غم اتنا تھا مولا کے سینے میں کہ مولا سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، مولا نے اپنے رخساروں کو خاک پر رکھا، ہاں علی سے اٹھا نہیں جاتا تھا، علی یہی کہتے تھے کہ اب آپ کی ذات میری زندگی میں صرف گریا ہے، لیکن وہیں پر میرے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے، لیکن بس یہی کہتے رہے کہ کلمینی، اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو، فاطمہ آپ کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ ارے مولا جب گھر آتے تھے لوگ سلام نہیں کرتے تھے، لیکن سیدہ کے چہرے کو دیکھتے تھے تو سکون آ جاتا تھا، اب علی کس کے چہرے کو دیکھے گا؟ اب علی کس سے گفتگو کرے گا؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ امانت جو آپ نے مجھے دی تھی میں نہیں جانتا کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا، لیکن امت نے اس امانت کو جو ہے وہ اس طرح نہیں لوٹایا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ حضرت سیدہ کا، تجھے واسطہ ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، تجھے واسطہ ان شب کی تاریکی کا، تجھے واسطہ علی کی تنہائی کا۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، پروردگار ہمیں آخری امام کی بہتر نوکری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار روز قیامت میں ہمیں سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس کمیونٹی میں آپس میں محبت اور اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اس کمیونٹی کو امام کے ظہور کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ علماء کرام، مراجع کرام، تنظیمیں، آرگنائزیشن، جو بھی جہاں بھی جماعت جس طریقے سے بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ مسلمان جہاں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ حاضرین مجلس میں جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو بھی مریض ہیں یا ان کے بھی کوئی مریض ہوں، ان کے ہمسائے مریض ہوں، ان کے رشتہ دار مریض ہوں، اور جتنے لوگوں نے مجھے التماس سے دعا کہی ہے، پروردگار تجھے حضرت سیدہ کے ان ایام کا واسطہ ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم بہرحال ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ ماتم حسین۔